لڑکی کمرے سے نکل کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک چھوٹے قد کے لڑکے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس لڑکے نے زیبا کی ڈرپ نکال دی۔ سامنے واش روم ہے، تم ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھا لیتے ہیں۔ زیبا خاتون کی بات سن کر بستر سے اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ وہ حیران تھی کہ اسے پناہ دینے والی عورت نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ زیبا واش روم سے نکلی تو ایک عورت ٹرے اٹھائے کمرے میں آئی اور اسے چھوٹی ٹیبل پر رکھ دیا۔ تم آرام سے کھانا کھاؤ۔ خاتون کرسی پر بیٹھتے ہوئے زیبا سے مخاطب ہوئی۔ ان کے ساتھ آنے والی دونوں لڑکیاں جا چکی تھیں۔ آپ کون ہیں؟ زیبا نے کھانا ختم کرنے کے بعد پوچھا۔ میرے بارے میں جاننے سے پہلے تمہیں اپنے بارے میں بتانا ہوگا کہ تم کون اور کہاں جانے کے ارادے سے نکلی تھی۔ زیبا سوچ میں پڑ گئی کہ حقیقت بتائے یا نہیں۔ خاتون نے اس کی ذہنی کشمکش کو محسوس کر لیا۔ وہ گویا ہوئی۔ دیکھو لڑکی، تمہیں مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں۔ مجھ پر بھروسہ کرو، سچ بولو، میں وعدہ کرتی ہوں جہاں ممکن ہوگا میں تمہاری مدد کروں گی۔ زیبا ہمدردی کے بول سن کر سسک پڑی۔ روتے ہوئے اس نے تمام حال دل کہہ ڈالا کہ کسی طرح وہ شامیر کے بہکاوے میں آ کر فرار ہوئی تھی۔ ساری باتیں سننے کے بعد وہ خاتون بولی، میرا نام عریشہ ہے، میں بیوہ ہوں۔ شوہر کی وفات کے بعد میں نے غریب نادار خواتین کی خدمت کو زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ قدرت کی طرف سے تمہارے حق میں بہتر ہوا جو تمہاری مجھ سے ملاقات ہو گئی۔ تم سیدھی سادی لڑکی ہو، غلط لوگوں کے ہاتھ لگ جاتی تو وہ نہ جانے تمہارا کیا حشر کرتی۔ جذباتی فیصلوں سے تم جیسی لڑکیاں خود کو برباد کر لیتی ہیں۔ جو انتہائی قدم تم نے اب اٹھایا تھا اس سے بہتر ہوتا تم شہزاد سے شادی نہ کرتی تو پھر یہ نوبت نہ آتی۔ میرا انکار میرے گھر والوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ میرے سسرال والوں کے احسان کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ میں اڑ بھی جاتی تب بھی وہ زبردستی میری شادی شہزاد سے کرا کے دم لیتے۔ زیبا نے آنکھوں میں آئے آنسو دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے کہا، تمہاری داستان میں نے سن لی، اب یہ بتاؤ کہ تم کہاں جانا چاہتی ہو، میں تمہیں بھجوا دوں گی۔ عریشہ بولی، اب میرا کون سا سائبان باقی بچا ہے، سسرال اور میکے میں میرے لیے جگہ نہیں رہی۔ اپنے بھائی اور شوہر کے ہتھے میں لگ جاؤں تو وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ میں نے گھر سے فرار ہو کر ان کی غیرت کو للکارا ہے۔ آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں، میں آپ کے گھر کے کام کر دیا کروں گی۔ میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ تمہارے شوہر کو علم ہو گیا تو وہ میرے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے۔ وہ جیسا بھی ہے تم اس کی بیوی ہو، تمہارا اس سے نکاح ختم نہیں ہوا۔ آپ مجھ پر احسان کریں، کسی طرح شہزاد سے میری جان چھڑوا دیں، میں طلاق چاہتی ہوں۔ میں کسی صورت اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی۔ زیبا ایک دم رونے لگی۔ عریشہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں کہا، اب اپنے فیصلے پر پچھتا کر خود کو ہلکان کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جانتی ہو، رونا تو مجھے اپنی قسمت پر آ رہا ہے جس کی وجہ سے میں ٹھوکریں کھاتی رہی ہوں۔ میں تمہیں کسی ادارے میں بھجوا دوں گی جہاں تم محفوظ رہو گی۔ میں تمہیں تمہارے شوہر سے طلاق دلوانے میں مدد کروں گی۔ اب تم آرام کرو۔ کمزوری اور بھوک سے تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں اسٹڈی روم میں جا رہی ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ملازموں کو آواز دے لینا۔ میری ملازمہ کا نام زکیہ ہے۔ جن دو لڑکیوں کو تم نے یہاں دیکھا ہے وہ میری فرینڈ کی بیٹیاں ہیں، عریشہ نے بتایا۔ اس وقت زیبا اعصابی تناؤ کے باعث سخت ٹینشن میں تھی۔ جس صورتحال سے وہ دو چار تھی، دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ خودکشی کر لے، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ خود کو ختم کر لیتی۔ ایک دم اس کے پیٹ میں درد کی لہریں اٹھنے لگی۔ شامیر سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد باقر نے اسے تھانے سے نکال کر کہیں اور شفٹ کر دیا۔ شامیر کو تھانے سے بھجوانے کے بعد باقر کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگا کر سگریٹ پینے میں مصروف ہو گیا۔ اس وقت اس کا ذہن ایک منصوبہ ترتیب دینے میں مصروف تھا۔ اس نے شامیر کے خلاف FIR نہیں کاٹی تھی۔ وہ اس کے خلاف کوئی قانونی قدم اٹھانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ شامیر کے پاس سے برآمد ہونے والی نقدی اور زیورات پر اس کی نظر تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شامیر کا قصہ تمام کر دے گا۔ اپنے ذہن میں آئے منصوبے کو حتمی شکل دینے کے لیے اس نے ادریس کو بلایا اور بولا، ادریس کیا خیال ہے، شامیر کی کیس کو آج نمٹا دیا جائے؟ یہ سوال پوچھتے ہوئے باقر کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ جیسا آپ مناسب سمجھے، ہم تو حکم کے غلام ہیں، ادریس سعادت مندی سے بولا۔ باقر نے سرگوشی کے انداز میں اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ قسمت یوں نامہربان ہوگی، شامیر نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ خود کو کامیاب کھلاڑی سمجھتا تھا۔ کمرے میں بند وہ سوچ رہا تھا کہ اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے،
جبکہ اس کی جانب سے کی گئی پیشکش تو باقر مسترد کر چکا ہے۔ حوالدار باقر نے شامیر کو آگاہ کر دیا تھا کہ زیبا کے گھر والوں نے اس کے خلاف اغوا اور چوری کی رپورٹ اپنے گاؤں کے تھانے میں درج کروا دی ہے۔ اب وہ سزا کے لیے تیار رہے۔ رات کی تاریکی پوری طرح پھیل چکی تھی۔ شامیر کے کمرے کونے میں تبکا بیٹھا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ چونکتے ہوئے سوچوں کے اثار سے باہر نکلا۔ نظریں دروازے پر جمی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی اسے باقر اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ کھڑا دکھائی دیا۔ شامیر نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ باقر کے قدموں میں گر گیا اور معافی کی التجا کرنے لگا۔ باقر سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے شامیر کے ہاتھ باندھنا شروع کیے۔ ہاتھ اور منہ باندھنے کے بعد وہ اسے دھکیلتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے اور جیپ میں سوار کر دیا۔ شامیر پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے، مگر وہ بے بس تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک سنسان کچی سڑک پر جیپ رک گئی۔ چل بھاگ جا، باقر کے ساتھیوں نے اس کے ہاتھ پاؤں کھولتے ہوئے حکم دیا، جسے سنتے ہی شامیر جیپ سے نیچے اترا اور سر پٹ دوڑنے لگا۔ ابھی اس نے کچھ فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک فائر کی آواز گونجی۔ باقر کے ریوالور سے نکلی گولی نے شامیر کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ باقر نے جعلی پولیس مقابلے میں شامیر کو مار دیا تھا، جس کی تفصیل وہ پہلے ہی ذہن میں ترتیب دے چکا تھا۔ ملزم شامیر نے گشتی پولیس کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے فائرنگ کی۔ جواب میں پولیس نے بھی فائر کیا، جو شامیر کی موت کا سبب بن گیا۔ باقر نے شامیر کی لاش کو چیک کیا۔ یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ وہ مر چکا ہے، اس نے اپنی اندرونی جیب میں موجود دوسرا ریوالور دستانے پہنتے ہوئے نکالا اور اسے شامیر کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس کارروائی کے بعد اس نے اپنا موبائل آن کیا اور عملے کو اس واقعے کی اطلاع دینے لگا۔ اسپتال کے پرائیویٹ روم میں زیبا نے لیٹے لیٹے پتلیاں گھمائی تو عریشہ جو کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اسے جاگتا دیکھ کر اس کے نزدیک آ گئی۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ درد تو زیادہ محسوس نہیں ہو رہا؟ وہ اپنائیت بھرے لہجے میں بولی۔ زیبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم پھر رونے لگے۔ شکر ہے تمہارا اپینڈکس کا آپریشن کامیاب رہا، بر وقت علاج سے تمہاری جان بچ گئی۔ اب تمہیں ریسٹ کرنا ہے تاکہ جلدی ٹھیک ہو جاؤ۔ آپ نے میرے لیے اتنی تکلیف اٹھائی، مجھے علاج کے لیے یہاں داخل کرا دیا، آپ کا بے حد شکریہ۔ تم میری مہمان ہو، اس لیے مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں نے کیا۔ عریشہ نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس وقت اس کا ذہن اپنے وکیل کی جانب چلا گیا، جس سے زیبا کے سلسلے میں انہیں بات کرنی تھی۔ زیبا کی بیماری کے باعث انہوں نے ملاقات کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا اور سوچ لیا تھا کہ جب تک زیبا صحتیاب نہیں ہو جاتی وہ اسے کسی ادارے میں نہیں بھیجیں گی۔ شہزاد بے چینی کے عالم میں کنول آرا کے گھر کے باہر ٹہل رہا تھا۔ ملازموں کو اندر گئے 10 منٹ سے اوپر ہو گئے تھے، وہ واپس نہیں لوٹی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ اندر سے گیٹ کی جانب آتی دکھائی دی۔ آتے ہی شہزاد سے بولی، کنول بی بی سو گئی ہیں، آپ تشریف لے جائیں۔ قبل اس کے کہ وہ گیٹ لاک کرتی، شہزاد نے گیٹ پر ہاتھ رکھ دیا اور غصیلے لہجے میں بولا، ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ کنول بی بی اندر مہمانوں سے باتوں میں مصروف ہیں۔ میں آپ کی آمد کی اطلاع دے کر آتی ہوں، اب تم کہہ رہی ہو کہ وہ سو گئی ہیں۔ جھوٹی عورت، میں تمہارا منہ توڑ کر رکھ دوں گا۔ تنتناتا ہوا شہزاد ملازموں کو دھکیلتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ صاحب رکے، اسے بغیر اجازت کے اندر کیوں جا رہے ہیں؟ شہزاد کو اپنے پیچھے ملازمہ کی آواز سنائی دی، جسے خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس نے اپنے قدم ڈرائنگ روم کی جانب بڑھا دیے۔ جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، اس نے کنول کو ارباز شیخ کے ساتھ بے تکلفی سے بیٹھے دیکھا۔ شہزاد کی طرح ارباز بھی کنول کے دوستوں میں سے تھا۔ ارباز وڈیرے کا بیٹا تھا، مالی لحاظ سے وہ شہزاد سے کہیں بہتر اور وجی تھا۔ کنول کی نظر اتفاق سے اس پر زیادہ تھی، اس کی وجہ سے شہزاد کو وہ کھٹکتا تھا۔ تم کہاں سے ٹپک پڑے؟ میں تو سمجھی تھی وحید نے تمہیں گیٹ سے رخصت کر دیا ہوگا۔ آنکھوں میں حیرانی لیے کنول نے نشے میں چور لہجے میں پوچھا۔ شہزاد کو اپنے پیچھے سے وحیدہ کی آواز سنائی دی، چھوٹی بی بی، میں نے انہیں منع کیا تھا، لیکن یہ مجھے دھکیل کر زبردستی گھس آئی ہیں۔ وحیدہ تم جاؤ۔ شہزاد یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے جب منع کر دیا تھا تو تمہیں چلا جانا چاہیے تھا۔ میں اس وقت بیزی ہوں، فی الوقت تم سے ملاقات نہیں کر سکتی۔ گو ناؤ۔ کنول نے ملازمہ کے جاتے ہی سپاٹ لہجے میں کہا، کیوں چلا جاؤں؟ میں اچھے خاصے پیسے لوٹاتا ہوں تم پر۔ شہزاد نے غصے سے اسے اور ارباز کو گھورا، پھر مزید گویا ہوا، تم اسے یہاں سے چلتا کرو، میں بہت پریشان ہوں، ذہنی سکون کی تلاش میں آیا ہوں۔ یہ یہاں سے نہیں جائے گا، یہ میرا خاص دوست ہے، کنول نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
تمہاری اتنی ہمت کیسی ہوئی کہ میرے ہوتے ہوئے اسے اپنا خاص دوست کہو؟ کیا تم اس سے محبت کرتی ہو؟ ہاں، کنول کے منہ سے اس بات کی سنتی ہی شہزاد صوفے پر بیٹھے ارباز پر جپٹ پڑا۔ ارباز نے مزاحمت کرتے ہوئے اسے دھکیلا اور صوفے سے اٹھ گیا۔ شہزاد نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچ لی۔ ارباز نے اس کے بازو کی گرفت سے اپنی گردن بمشکل چھڑائی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے سانس کو بحال کرتے ہوئے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ریوالور نکالا اور شہزاد پر فائر کر دیا۔ گولی شہزاد کی سینے میں پیوست ہوتے ہی کنول کے حلق سے دہشتناک چیخ برآمد ہوئی۔ شہزاد زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ زیبا ہسپتال سے گھر شفٹ ہو گئی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ عریشہ لون میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ چائے ختم کرتے ہی ان کے دوست رخصت ہو گئیں۔ تب بھی انہوں نے زیبا کو بلوا لیا۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی لون میں پہنچی۔ سلام کرتے ہوئے ان کے سامنے دھری کرسی پر بیٹھ گئی اور بولی، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ زیبا کے سوال کے جواب میں عریشہ نے گردن ہلا دی۔ پھر کہا، سارا دن تم کمرے میں بند پڑی رہتی ہو، تھوڑی دیر باہر نکل کر ٹہلا کرو۔ کھانا تم برائے نام کھاتی ہو، دن بدن پیلی پڑتی جا رہی ہو۔ مہربانی آپ کی، بڑا خیال رکھتی ہیں آپ میرا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ عریشہ نے اپنے پاس رکھا موبائل اٹھایا اور زیبا کی طرف بڑھا کر کہا، تم چاہو تو اس موبائل کے ذریعے اپنے کسی دوست یا عزیز سے بات کر کے اپنے بیٹے کی خیر خیریت دریافت کر سکتی ہو۔ ماں ہونے کے ناطے میں تمہارے احساسات کو سمجھ سکتی ہوں۔ زیبا نے موبائل ان کے ہاتھ سے لیا اور سوچ میں پڑ گئی کہ وہ فون کرے یا نہ کرے۔ وہ شفق سے بات کر کے کچھ پوچھنا چاہتی تھی، مگر دل میں خوف تھا کہ فون رشیدہ خالہ یا کسی اور نے اٹھا لیا تو۔ دماغ نے اس وقت فیصلہ کیا کہ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ شفق کے علاوہ کسی نے فون اٹھایا تو وہ بات کیے بنا موبائل آف کر دے گی۔ فوراً اس نے نمبر ملا لیا۔ تیسری بیل کے جواب میں کسی نے فون اٹھایا۔ ہیلو، اسے شفق کی تھکی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہیلو شفق، میں زیبا۔ الفاظ زیبا کے حلق میں پھنس گئے۔ کہاں ہو تم؟ یہاں تو تمہاری وجہ سے۔ شفق، میں فی الحال تمہیں نہیں بتا سکتی کہ میں کہاں ہوں، زیبا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ زیبا، اچھا نہیں کیا تم نے گھر سے بھاگ کر۔ شہزاد اور اس کے گھر والوں نے تمہاری ماں باپ کو تانے دے کر ان کا جینا دو بھر کر رکھا تھا۔ وہ تو شہزاد کو کسی نے مار ڈالا کہ وہ اس قصے کو بھول کر شہزاد کی یوں بے وقت موت کے ماتم میں مصروف ہو گئے۔ شفق کس سے فون پر لگی پڑی ہے؟ شفق کو اپنی پیچھے اماں کی پاٹدار آواز سنائی دی۔ بکھلائے ہوئے اس کے منہ سے نکلا، اماں رونگ نمبر تھا، یہ کہہ کر اس نے موبائل آف کر دیا۔ دوسری طرف موبائل ہاتھ میں تھامے زیبا ساکت بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ خیریت تو نہیں ہوگی؟ مجھے اندازہ تھا، عریشہ اسے دیکھ کر اندازہ لگاتی ہوئی یہ بولی۔ آپ کی بات درست ہے، میرے شوہر کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ بے تاثر چہرہ لیے وہ اپنے شفوں سے کی گئی گفتگو کے بارے میں بتانے لگی۔ رات کی تاریکی کو نکلتے سورج کی کرنیں چیر رہی تھی۔ عریشہ لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ عریشہ شوہر کی وفات کے بعد تنہا رہ رہی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو بغرض تعلیم امریکہ جانے کے بعد وہیں کا ہو گیا تھا۔ زندگی کی مصروفیات میں الجھ کر یہاں آنا دردناک وہ فون بھی کسی خاص موقع پر ہی کرتا تھا۔ عریشہ کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے ڈھیروں باتیں کرے، مگر بیٹے کی مصروفیات اتنی تھی کہ وہ سرسری طور پر ان کی خیریت دریافت کرتا تھا۔ عریشہ کا ذہن آج واک کرتے ہوئے زیبا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ وہ زیبا کو کسی ادارے میں بھیج دیں گے، مگر شہزاد کی موت کی اطلاع ملنے کے بعد وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے اسے اپنے پاس رکھنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شہزاد کی موت حقیقتاً واقع ہوئی بھی ہے یا نہیں؟ زیبا نے انہیں اپنے بارے میں جو کچھ بتایا تھا اس میں کتنی صداقت تھی؟ اس کی تصدیق کے لیے انہوں نے اپنے بااعتماد ملازم کو زیبا کے گاؤں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی انہوں نے ذکیہ سے کہا کہ وہ اپنی شوہر سجاد کو بلا لائے۔ شفو، ذہان ٹھیک تو ہے نا؟ زیبا فون کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک ہی ہوگا، میرا کون سا تمہارے تایا کے گھر آنا جانا ہے؟ تمہاری تائی ہم جیسے لوگوں کو منہ کب لگاتی ہے؟ ویسے ایک مشورہ دوں، تم ذہان کی خیریت کے لیے پریشان نہ ہوا کرو۔ اگر اس کا اتنا ہی خیال تھا تو یوں کسی اجنبی کے ساتھ بھاگنے کی ضرورت کیا تھی؟ سنو زیبا، بہتر ہوگا کہ تم مجھے آئندہ کال مت کرنا، تمہاری کال کی وجہ سے میں کسی مشکل میں پھنس سکتی ہوں۔ یہ میرا ذاتی موبائل تو ہے نہیں، سب گھر والوں کے استعمال میں رہتا ہے، کسی کو پتہ لگ گیا تو میرا تم سے رابطہ ہے تو پھر میری خیر نہیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں آئندہ فون نہیں کروں گی، تم اپنا خیال رکھنا۔ زیبا نے گفتگو کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ ہو گئی تمہاری بات؟
پاس بیٹھی عریشہ نے پوچھا جس نے سر ہلا دیا۔ میرے ساتھ کراچی چلو گی؟ اپنائیت بھرے لہجے میں وہ دوبارہ گویا۔ ہاں۔ آپ کراچی جا رہی ہیں؟ ہاں، وہاں میری خالہ زاد بہن کی بیٹی کی شادی ہے۔ اس بہانے تمام عزیزوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ شادی تو آپ کے رشتہ داروں کی ہے، میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ زیبا نے کہا۔ تم انجوائے کرنا، اس طرح تمہیں تفریح کا موقع مل رہا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، آپ کے رشتہ دار اعتراض نہیں کریں گے کہ میں بن بلائی مہمان آپ کے ساتھ آ گئی؟ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، تم چلنے کی تیاری کرو۔ جی بہتر، زیبا نے سعادت مندی سے بولتے ہوئے عریشہ کے چہرے کی طرف دیکھا، جن کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ ان کے موڈ کے خوشگوار ہونے کی وجہ یہ تھی کہ سجاد کے ذریعے وہ اس بات سے آگاہ ہو گئی تھی کہ زیبا نے انہیں اپنے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ صداقت پر مبنی تھا۔ شہر کے ایک بڑے شادی ہال میں شادی کی تقریب زور و شور سے جاری تھی۔ عریشہ نے اپنے پھپھو زاد بھائی ہارون جمالی سے زیبا کا تعارف کروایا تو ہارون کی آنکھوں میں ایک لمحے کے اندر نہ جانے کتنے رنگ اتر آئے۔ ہارون عمر میں 50 کے لگ بھگ تھا۔ وہ شادی شدہ اور 3 بچوں کا باپ تھا۔ آپا، آپ نے بہت اچھا کیا جن کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اچھا وقت گزر رہا ہوگا آپ کا؟ ہارون نے بھرپور نظروں سے زیبا کا جائزہ لیتے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، تم سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ کبھی ہمارے گھر آؤ۔ آپ نے مدعو کیا، اب ضرور آؤں گا۔ ویسے میں خود بھی سوچ رہا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے آپ کے پاس رہنے کے لیے آؤں۔ یہاں کی مصروفیات نے تھکا کے رکھ دیا ہے۔ ہاں ضرور، عریشہ یہ کہتے ہوئے کچھ فاصلے پر کھڑی اپنی بھابھی کے پاس چلی گئی جو ہاتھ کے اشارے سے انہیں بلا رہی تھی۔ ان کے جاتے ہی ہارون زیبا سے گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ جواب میں زیبا نے کسی بے تکلفی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہارون کے رسمی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے زیبا وہاں سے ہٹ گئی۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد ہارون عریشہ کے گھر موجود تھا۔ اس کی غیر متوقع آمد پر عریشہ حیران تھی۔ اس سے قبل وہ قیام کے ارادے سے ان کے گھر نہیں آیا تھا۔ یہاں قیام کے دوران اسے زیبا کے بارے میں تمام معلومات حاصل ہو گئی تھی، جنہیں جاننے کے بعد وہ عریشہ سے کہہ رہا تھا۔ حیرت ہوئی مجھے یہ جان کر کہ زیبا شادی شدہ اور ایک بچی کی ماں ہے۔ میں تو اسے کنواری سمجھ رہا تھا۔ شکل و صورت سے خاصی معصوم اور کم عمر لگتی ہے۔ عمر تو خیر اس کی زیادہ نہیں ہے، گاؤں میں تو ویسے بھی چھوٹی عمروں میں شادیاں ہو جاتی ہیں۔ تمہاری بیوی سے کراچی میں ملاقات نہیں ہو سکی تھی، اسے بھی اپنے ساتھ لے آتے۔ آپا فرا کا مزاج عجیب ہی ہے، وہ کسی سے ملنا پسند نہیں کرتی، وقت بے وقت اس کی الجھنے کی عادت ہے۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے، اب میں سوچتا ہوں کہ دوسری شادی کر لوں۔ بہت دیر سے خیال آیا تمہیں؟ بہت پہلے ہی کر لینی چاہیے تھی۔ عریشہ کا مثبت جواب سنتے ہی ہارون نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ وہ زیبا سے شادی کا خواہش مند ہے۔ ہکا بکا سے عریشہ نے ہارون کی خواہش سنی۔ تم کیا واقعی زیبا سے شادی کے خواہش مند ہو؟ اس سے اچھی کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی، مگر اس پہلو پر بھی غور کر لو، تمہاری جوان اولاد ہے۔ کل تمہارے بیٹوں نے ہنگامہ کر دیا کہ زیبا کو طلاق دو تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا آپا، زیبا سے شادی میرا ذاتی معاملہ ہے، میں اسے علیحدہ گھر لے کر دوں گا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں اپنی جائیداد کا کچھ حصہ اس کے نام کرنے کو تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، میں زیبا کی رائے جاننے کے بعد جواب دوں گی، عریشہ نے مطمئن لہجے میں کہا۔ اسی روز انہوں نے رات زیبا سے اس معاملے پر بات کی۔ بہتر ہوگا کہ زیبا تم ہارون سے شادی کے لیے راضی ہو جاؤ۔ میں بیمار عورت ہوں، میرے بعد تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ مناسب ہوگا تم میری زندگی میں کوئی فیصلہ کر لو۔ ہارون مالی لحاظ سے خاصا مضبوط ہے، اس کے والد کی کافی زمینیں تھیں جو اب اس کی ملکیت ہے۔ وہ تمہارے ماضی کے بارے میں جانتے ہوئے تمہیں اپنانے کا خواہش مند ہے۔ جہاں تک میں سمجھتی ہوں یہ رشتہ تمہارے لیے بہت مناسب ہے۔ زیبا ان کی بات سننے کے بعد سوچتے ہوئے بولی، وہ تو ٹھیک ہے، مگر ہارون صاحب بیوی بچوں والے ہیں، ان کے گھر والے کیسے راضی ہوں گے؟ یہ ہارون کا مسئلہ ہے کہ وہ کیسے ہینڈل کرتا ہے۔ ہارون نے مجھے یقین دلایا ہے کہ میں اس سے جس قسم کی ضمانت چاہوں لے سکتی ہوں۔ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ عریشہ نے زیبا کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ انکار کا کوئی جواز نہیں تھا، اپنی حیثیت سے زیادہ بخوبی واقف تھی۔ اس کے لیے یہی تھا کہ ہارون شادی کر کے اسے عزت دینا چاہتا تھا۔ 4 ماہ بعد زیبا کا نکاح ہارون کے ساتھ سادگی سے ہو گیا، جس کی خبر اس کی بیوی بیٹوں کو زیبا کے کراچی منتقل ہونے کے بعد ہوئی۔ ہارون کے 3 بیٹوں میں سے 2 بیرون ملک تھے، ایک کراچی میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ ہارون تم نے اچھا نہیں کیا، فرا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ مجھ میں کیا کمی تھی جو تم نے دوسری شادی کر لی؟ میرا نہیں تو اپنے بچوں کا خیال کر لیتے۔
شادی کی عمر ان کی تھی اور تم خود شادی رچا بیٹھے، غصے سے کھولتی فرح نے کہا۔ پاس بیٹھے ہارون کے بیٹے اکمل نے درستگی سے کہا، دیکھیں ڈیڈ، جو غلطیاں آپ نے کی ہے اس کا ازالہ اسی طرح ممکن ہے کہ آپ اس عورت کو فوری طور پر طلاق دے دیں۔ ہمیں آپ کی شادی منظور نہیں، اس کی بدولت ماما سخت اذیت میں ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ماما میں کیا کمی تھی جو آپ اس عمر میں شادی کر بیٹھے؟ اکمل، تم لوگوں کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے شادی کی ہے، کوئی گناہ نہیں۔ میری مالی پوزیشن اتنی سٹرونگ ہے کہ میں بیک وقت 2 سے زائد بیویاں رکھ سکتا ہوں، کسی کو اعتراض ہے تو کرتا رہے۔ قانون، تم نے شادی اپنی مرضی سے کی ہے لیکن طلاق تمہیں میری رضا سے دینی ہوگی۔ میں اس عورت کی طرح کنگلی نہیں ہوں، جائیداد میں برابر کی حصے دار ہوں۔ کل کلاں اس عورت سے تمہاری اولاد ہو گئی تو وہ جائیداد میں حصے دار بن جائے گی۔ آدھی پراپرٹی تو میں جہیز میں لے کر آئی ہوں۔ میں ہرگز نہیں چاہوں گی کہ میرے بچوں کے علاوہ جائیداد کا کوئی حقدار بنے۔ ہارون، جتنی جلدی ہو سکے تم اس عورت کو اپنی زندگی سے نکال پھینکو۔ ہرگز نہیں، میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ ہارون کا لہجہ اٹل تھا مگر فرح اور اکمل بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ہارون کی زیبا سے بیٹی پیدا ہوئی تو فرح کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ پہلے وہ سمجھ رہی تھی کہ ہارون پر دباؤ ڈال کر زیبا کو اس کی زندگی سے نکال دے گی، مگر اب بیٹی کے بداش کے بعد صورتحال مختلف ہو گئی تھی۔ زیبا کا ہارون سے رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ فرح نے ہارون کے موبائل پر زیبا کی تصویر دیکھی تھی، جنہیں دیکھنے کے بعد وہ شدید احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ زیبا بے حد حسین اور کم عمر تھی، اس کے حسن کے آگے فرح کا حسن نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ اس کے شوہر کے لیے زیبا کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ وہ اسے تو بآسانی چھوڑ سکتا ہے مگر زیبا کو نہیں۔ دوسری طرف زیبا اور ہارون بیٹی کو پا کر بہت خوش تھے۔ زیبا نے اپنی بیٹی کا نام ماروی رکھا تھا۔ ماروی کے کاموں میں مصروف رہ کر زیبا کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا تھا، مگر اکثر رات کے وقت جب اسے نیند نہیں آ رہی ہوتی تو اس کا ماضی اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا۔ تب اسے زیان کی یاد شدت سے آتی کہ وہ اب کتنا بڑا ہو گیا ہوگا۔ ساتھ ہی یہ احساس اس کی روح کو زخمی کر ڈالتا کہ جب زیان سمجھدار ہوگا تو اسے اپنی ماں کے بارے میں جان کر کتنا دکھ ہوگا۔ لوگوں کی زبانیں جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کی ماں کسی آدمی کے ساتھ بھاگ گئی تھی تو یہ سن کر وہ کس قدر ذہنی اذیت کا شکار ہوگا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ماروی میٹرک میں تھی تب ہارون چل بسا۔ ہارون کی موت کے بعد زیبا کو مالی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں زیبا اور ماروی کے نام خاصی بڑی رقم فکس کروا دی تھی۔ مگر شوہر کی موت کا صدمہ ایسا تھا کہ زیبا کو اپنی زندگی اجاڑ اور ویران لگنے لگی تھی۔ ماروی ہر ممکن طریقے سے اس کی دل جوئی کرتی۔ انٹر کے بعد شام کے اوقات میں ماروی نے کمپیوٹر کورس میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ ایک دن اس نے زیبا کو بتایا، ماما، میرے ساتھ کمپیوٹر کی کلاس میں آئزہ نام کی لڑکی آتی ہے، میری اس سے اچھی بات چیت ہے۔ آئزہ کی ممی نے مجھ سے آپ کا فون نمبر لیا ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ انہیں آپ سے بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ان کا فون آیا تو میں بات کر لوں گی۔ تم ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ پڑھائی میں مصروف رہ کر تم کمزور ہوتی جا رہی ہو، کھانے کا تو تمہیں ہوش نہیں ہوتا۔ میں نہ پوچھوں تو تم کھانا ہی نہ کھاؤ۔ زیبا بڑبڑاتے ہوئے ٹیبل پر کھانا لگانے لگی۔ اگلے روز صبح وہ ملازمہ کے ساتھ گھر کی صفائی میں مصروف تھی کہ اس کے موبائل پر کال آ گئی۔ نمبر انجانا تھا، جسے دیکھ کر زیبا سمجھ گئی کہ یہ یقیناً اس لڑکی کی ممی کا نمبر ہے جن کا ذکر کل ماروی نے کیا تھا۔ آئزہ کی ممی نے رسمی گفتگو کے بعد بتایا کہ وہ اپنے بیٹے غازی کے رشتے کے سلسلے میں ان کے گھر آنا چاہتی ہیں۔ ان کے اس انکشاف پر زیبا بے حد خوش ہوئی۔ انہیں شام میں مدعو کرتے ہوئے زیبا گھر کا پتہ سمجھانے لگی۔ فون رکھنے سے قبل انہوں نے ماروی کے والد کے بارے میں پوچھا۔ زیبا نے بتایا کہ وہ 3 سال قبل وفات پا چکے ہیں تو وہ افسوس کرنے لگی۔ شام 6 بجے عائزہ کی ممی اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ زیبا کے گھر پر موجود تھی۔ ملازمہ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد زیبا کو اطلاع دینے جا چکی تھی۔ چند منٹ بعد زیبا ڈرائنگ روم میں موجود تھی۔ رونق زدہ سی وہ مہمان خاتون کو دیکھ رہی تھی۔ عائزہ کی والدہ کی شکل میں اس کے سامنے شہزاد کی بھابھی اور آلیان کی بیوی نائمہ موجود تھی۔ قسمت نے اتنے سالوں بعد انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ زیبا کی طرح نائمہ نے بھی اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ درست لہجے میں گویا ہوئی، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مسز ہارون کے روپ میں میری تم سے ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ ذرا بھر بھی مجھے اندازہ ہوتا تو میں یہاں کبھی نہیں آتی۔
بھابھی آپ کا غصہ بجا ہے، میں خبردار جو تم نے مجھے بھابھی کہا، تم جیسی آوارہ عورت سے میرا کوئی رشتہ نہیں، ذرا بھی تم میں غیرت اور شرم ہوتی نا تو ایسے کام نہ کرتی، شوہر اور بچے کے ہوتے ہوئے اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی، جہاں تک میرے علم میں ہے تم شامیر کے ساتھ بھاگی تھی، پھر یہ ہارون کون ہے جو تمہاری بیٹی کا باپ ہے؟ خدا غارت کرے تم جیسی عورتوں کو جنہیں اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی، اٹھو حوریہ اور عائشہ یہاں سے نکلو، لوگوں نے ہمیں اس گھر میں دیکھ لیا تو ہمارے متعلق کیا سوچیں گے؟ نعمہ تن تناتی ہوئی اپنی بیٹیوں کے ساتھ جا چکی تو اندرونی کرب کو چھپاتی زیبا نے صوفی کی پوچھ سے ٹیک لگا لی، نعمہ کی صورت میں اس کا ماضی سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ ڈرائنگ روم کے باہر موجود ماروی تمام باتیں سن چکی تھی، وہ سن کر رہ گئی تھی، حقیقت کیا تھی وہ مما کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ یہی سوچ کر اس نے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے، اندر صوفے پر بیٹھی زیبا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ماروی اس کے برابر بیٹھ گئی اور دھیمے سے لہجے میں بولی، مما عائزہ کی ممی جو کہہ رہی تھی مجھے تو یقین نہیں آ رہا ہے، یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا تھا جب میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، اس وقت میں اتنی دل برداشتہ تھی کہ سمجھ رہی تھی جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے، میں نے تم سے غلط بیانی کی تھی کہ میرے ماں باپ مر چکے ہیں، تمہارے ڈیڈ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، اپنے ماں باپ اور ان سے جڑے رشتوں کے لیے میں اسی دن مر گئی تھی جب میں گھر سے باقی تھی۔ زیبا ماروی کو اپنے ماضی کے بارے میں بتانے لگی، اس کی باتیں سننے کے بعد ماروی کو یکدم نفرت محسوس ہونے لگی، اس روز کے بعد سے زیبا اور ماروی کے درمیان دوریاں پیدا ہونے لگی، ماروی زیبا سے ضرورت کے تحت بات کرنے کے علاوہ گفتگو سے اعتراض کرنے لگی۔ انٹر کا رزلٹ آنے کے بعد ماروی نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا، پڑھائی کے بہانے وہ گھنٹوں گھر سے باہر رہتی، تم اپنی فرینڈ کو اپنے گھر بلا کر اسٹڈی کر لیا کرو، ہر وقت ان کے گھر کیوں جاتی ہو؟ ایک دن زیبا نے اعتراض کیا، ماروی نے فوراً طنز کا تیز چلایا، انہیں میں اپنے گھر بلاتے ہوئے ڈرتی ہوں کہیں کسی کو آپ سے رشتہ داری نہ نکل آئے، بلا وجہ میری بدنامی ہوگی، عائزہ کی طرح ہر کوئی چپ سادھ کر بیٹھنے والا نہیں ہوتا، ویسے آپ کو میری کیوں فکر لاگ رہتی ہے؟ آپ کی بیٹی ہونے کے ناطے میں بھی گھر سے بھاگ گئی تو کوئی اچنبے؟ ماروی کی بات ادھوری رہ گئی، زیبا نے پوری شدت سے تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا، وہ ایک خوشگوار دن تھا، ماروی رات کے 8 بجے گھر میں داخل ہوئی تو زیبا غصے سے کھول رہی تھی، ماروی کا انتظار کرتے ہوئے وہ بار بار اس کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہو جاتی تھی جہاں سے باہر کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا، ماروی کا محلے کا لڑکا اسد اپنی موٹر سائیکل پر چھوڑ گیا تھا۔ زیبا ماروی پر ایک دم برس پڑی، صبح سے تم یونیورسٹی کے بہانے کہاں نکلی ہوئی تھی؟ یہ اسد تمہیں کیوں چھوڑ کر گیا ہے؟ شرم نہیں آئی تمہیں اس کے ساتھ آتے ہوئے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کا تو کام ہے دوسروں کی کردار کشی کرنا، مجھے کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں، وہ لاپرواہی سے پرس ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے فریج سے بوتل نکال کر پانی پینے لگی، تمہیں پرواہ نہیں مجھے تو ہے نا، اسد کون سا اچھا لڑکا ہے جو میں سے تمہاری دوستی پر خوش ہوں، پڑھائی وہ کر نہیں سکا، ایاز نے بہت چاہ کے اسے بیرون ملک بھیج دی مگر وہ اپنی سڑک چھاپ دوستوں کو چھوڑ کر باہر جانے کو تیار نہیں، اب سنا ہے وہ نشہ کرنے لگا ہے، مما وہ بہت دکھی ہے، نشہ نہیں کرے گا تو اس کے اندر کا دکھ اسے کھا جائے گا، چند برس کا تھا جب اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلتی بنی تھی، ایاز صاحب تو فوراً دوسری شادی کر بیٹھے، بیوی اور بچوں کے چونچلے اٹھانے میں انہوں نے اسد کو فراموش کر دیا، ماروی نے اسد سے ہمدردی کا اظہار کیا تو زیبا زچ ہو گئی، ماروی اسد سے دوستی ختم کر دو، آئندہ میں تمہیں اس کے ساتھ نہ دیکھوں، میں کوشش کر رہی ہوں تمہاری شادی کسی اچھی لڑکی سے ہو جائے، ماروی ایک دم ہنسنے لگی، مما اب جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے کی آتی ہیں، اچھی فیملی کے لوگوں نے آپ کے متعلق انویسٹیگیشن کر لی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا آپ جانتی ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ یہ کام مجھ پر چھوڑ دیں، میں خود کسی نہ کسی سے ربط قائم کر لوں گی، ماروی غصے سے چلاتی ہوئی زیبا کا ہاتھ ایک دم اٹھا جسے بڑے ضبط سے اس نے روک لیا، جوان اولاد پر ہاتھ اٹھا کر وہ اس کی سرکشی کو مزید ابھارنا نہیں چاہتی تھی، جاؤ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، اس وقت تم تھکی ہوئی ہو، بڑے تحمل سے وہ بولی، ماروی کے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، زیبا سر تھامے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ گئی، وہ ماروی کو برباد ہونے سے بچانا چاہتی تھی، ماروی صبح 10 بجے سو کر اٹھی تو نارمل تھی، زیبا سے اس نے رات کے رویے کی معافی مانگی اور اسے یقین دلایا کہ وہ اس کی خواہش کے مطابق اسد سے نہیں ملے گی، دن کی 3 بجے ماروی کوچنگ سینٹر چلی گئی، شام 7 بجے وہ گھر لوٹی اور زیبا سے باتوں میں مصروف ہو گئی،
رات کے کھانے سے فارغ ہو کر زیبا اپنے کمرے میں آئی تو خاصی پرسکون تھی اور حیران بھی۔ ماروی کا بدلا ہوا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اپنے دل کو یہی کہہ کر اس نے تسلی دی کہ ماروی پڑھی لکھی لڑکی ہے، وہ جانتے بوجھتے خود کو کیوں تباہ کرے گی۔ اس نے جو کچھ کیا محض مجھے ستانے کے لیے کیا۔ اس رات زیبا پرسکون نیند سوئی۔ رات کے کسی پہر زیبا کی آنکھ کھلی تو اسے گھر میں گڑبڑ کا احساس ہوا۔ خوف کی ایک لہر اس کے وجود میں اتر گئی۔ اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے زیبا نے کمرے کا دروازہ کھولا اور دبے قدموں چلتی ہوئی ماروی کے کمرے کے بند دروازے کو کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ ماروی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ زیبا کا دل دھک سے رہ گیا۔ زیبا نے کمرے سے ملحق باتھ روم میں جھانکا۔ ماروی وہاں بھی نہیں تھی۔ اس کی گمشدگی کے بارے میں زیبا غور کر رہی تھی کہ اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے خط پر پڑی۔ زیبا نے جلدی سے خط اٹھایا اور اسے پڑھنے لگی۔ خط میں ماروی نے لکھا تھا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر اسد کے ساتھ جا رہی ہے۔ اس کا ارادہ اسد سے شادی کا ہے۔ ساتھ ہی ماروی نے اعتراف کیا تھا کہ وہ زیبا سے پوچھے بغیر رقم اور زیورات لے کر جا رہی ہے۔ خط پڑھنے کے بعد زیبا نے واپس رکھ دی اور نڈھال ہو کر بیٹھ گئی۔ ماروی تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تمہارے لیے اچھا ہی سوچا تھا، مگر تم نے اپنے لیے کانٹوں بھرے راستے کا انتخاب کر کے خود اپنے ہی ہاتھوں بربادی کا سامان کر لیا۔ زیبا بڑبڑائی۔ ساتھ ہی اسے گھر میں اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ زیبا نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا تو پلکیں جھپکانا بھول گئی۔ نہیں نہیں، ایسا ممکن نہیں، تم شہزاد نہیں ہو سکتے، زیبا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ساتھ ہی اس کے دل سے آواز ابھری، یہ شخص شہزاد کیسے ہو سکتا ہے؟ شہزاد تو کب کا مر چکا ہے، تو کیا یہ شہزاد کی روح ہے؟ سامنے کھڑا لڑکا جوان تھا لیکن شہزاد کی طرح کبڑا نہیں تھا۔ زیبا خوف زدہ سی اس کو دیکھ رہی تھی کہ شہزاد کا ہم شکل اس سے مخاطب ہوا۔ بڑھیا، تم مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو، تم مجھے کیسے پہچانو گی؟ 8 ماہ کا تھا میں جب تم مجھے چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی تھی اور تمہارے کیے کی سزا مجھے اور میرے باپ کو بھگتنا پڑی۔ ابا نے تو بہت کم لوگوں کے تانوں کو سہا، میں بیچارہ تو بچپن سے لوگوں کے تانے سنتا رہا ہوں۔ لوگ جب مجھے دیکھ کر یہ کہتے کہ میں ایک آوارہ عورت کی اولاد ہوں جو گھر آئے مہمان کے ساتھ بھاگے، یہ بات تیر کی طرح میرے دل میں اترتی تھی۔ تمہاری بدولت میرا بچپن برباد ہو گیا۔ میں لوگوں کی چبھتی نظروں اور اپنے ہم عمر بچوں کے سوال و جواب سے بچنے کے لیے گھر سے بہت کم نکلتا تھا۔ تمہارے کیے کی سزا میں بھگت رہا ہوں بغیرت کے تانے کی صورت میں، مگر اب میں یہ تانے مزید برداشت نہیں کروں گا۔ زیاں، میرے بچے، مجھے معاف کر دو۔ تمہاری دلی کیفیت کو میں سمجھ سکتی ہوں۔ زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا جب مجھے ندامت محسوس نہ ہوئی ہو بیٹا۔ ذہن اس کی بات کاٹتے ہوئے تلخ لہجے میں بولا، خبردار جو تم نے مجھے بیٹا کہا، تمہارا وجود میرے لیے ایک گالی ہے۔ ابا نے تمہیں تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، وہ تمہیں قتل کرنے کی حسرت دل میں لیے چلا گیا۔ وہ تو نائمہ تائی کی بدولت مجھے تمہارے ٹھکانے کا پتہ چلا۔ غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ میں تمہیں موت کے گھاٹے اتار دوں اور لوگوں کے سامنے سرخرو ہو جاؤ۔ ذہن، تم پاگل ہو گئے ہو، مجھے مار کر تم پھانسی کے تختے پر کیوں لٹکنا چاہتے ہو؟ تمہاری زندگی اتنی ارزاں نہیں ہے جو تم اپنے ہاتھ میرے خون سے رنگو۔ زیبا اٹھ کر بھاگی۔ اس کا ارادہ واش روم میں گھس کر خود کو بند کر لینے کا تھا، مگر ذہن نے اسے پکڑ لیا تو وہ بولی، میرا خون کر کے اپنی موت کا سامان مت کرو، تمہیں اپنے مرے ہوئے باپ کا واسطہ، اپنی زندگی سے مت کھیلو۔ زیبا نے اس کے بازوؤں کی گرفت سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی جو بے سود رہی۔ ذہان نے زیبا کی گردن کو دونوں ہاتھوں سے دبوچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ زیبا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اسے زندگی کی کوئی آرزو نہیں تھی، وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ اس کی موت اس کے بیٹے کے ہاتھوں نہ ہو۔ ذہان کے ہاتھوں کا دباؤ زیبا کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دم ذہان کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، نہیں، میں تمہیں قتل کر کے اپنی آخرت کو برباد نہیں کروں گا۔ میں بغیرت ہونے کا طعنہ سن لوں گا، مگر اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں ختم نہیں کروں گا۔ اماں، مجھے معاف کر دینا۔ نادم ہو کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ زیبا اسے روکنا چاہتی تھی مگر دہشت کے مارے اس کے حلق سے آواز نہیں نکل سکی۔ بڑی مشکل سے وہ بیڈ کے نزدیک پہنچ کر اس پر بیٹھ گئی۔ سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ ٹک ٹکی باندھے وہ سامنے دیوار کو گھورے جا رہی تھی۔ آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ باہر قدموں کی چانپ سنائی دی جسے سن کر زیبا کے ساکت وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ قدموں کی چانپ زیبا کے نزدیک آ کر معدوم ہو گئی۔
کمرے کی بوجھل فضا میں ماروی کی آواز ابھری، سوری ماما، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ میں جو کچھ کرنے جا رہی ہوں اس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا، اس لیے میں لوٹ آئی ہوں۔ جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، میں نے حرکت ہی ایسے کی ہے، مگر ماں کے دل تو بڑے ہوتے ہیں، وہ اولاد کی بڑی سے بڑی خطا کو معاف کر دیتی ہے۔ پلیز ماما، آپ بھی مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ماروی اب زیبا کے قدموں میں بیٹھ چکی تھی۔ زیبا کے ساکت وجود میں حرکت ہوئی، اس نے آگے بڑھ کر ماروی کو گلے سے لگا لیا۔ قدرت اس پر مہربان ہو گئی تھی، اس کا سائبان تباہی سے بچ گیا تھا۔ بغیر ٹھوکر کھائے ماروی گھر لوٹ آئی تھی، زندگی سے سیکھا سبق کام آ گیا تھا۔